بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیفی آفیشل علوم القرآن۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہمارے دنیا کے بھی کام بنیں گے، آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کو کیسے حاصل کریں گے، اس کے لیے ہم نے قرآن کے دروازے پر دستک دی تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ پاک کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں تمہیں اپنی زندگی میں اپنانی پڑیں گی۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تو یہ ہے کہ صبر کرنا، جو مصیبت سر پر آئی کھڑی ہے اس پہ واویلا نہیں کرنا، اس پہ نواخوانی نہیں کرنی، اس پہ ماتم نہیں کرنا، اور دوسرا نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب ہماری زندگی کے اندر آئیں گی انشاءاللہ اللہ پاک پھر اپنی مدد ہمارے ساتھ فرمائیں گے۔ اور ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی پھر تمہیں کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکے گی۔ یہ سیلاب تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، یہ بارشیں تمہیں شکست نہیں دے سکیں گی، یہ زلزلے تمہیں شکست نہیں دے سکیں گی۔ اب میرے پیارے، مصیبت جو آتی ہے اس کا دو قسم کی ہوتی ہے مصیبت۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ہم اس آزمائش کا سامنا صبر کے ساتھ کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ کریں تو وہی جو ہے نا مصیبت، وہی آزمائش ہمارے لیے ماشاءاللہ اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت اس کے لیے عذاب بھی ہوتی ہے، وہ مصیبت اس کے لیے وبال بھی ہوتی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ماشاءاللہ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت اس کے لیے وبال نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اس رکوع کے اندر، ان آیات کریمہ کے اندر جو مذکور ہے کہ پیچھے صبر کا ذکر ہے اور صبر کے بعد اللہ کے انعام کا کیا، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ تو اب میرے پیاریو، جس وقت ہم صبر کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے رتبے کو بلند کر دیں گے۔ بسا اوقات انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جو اس کا مقصود ہے، جو اس کی ماشاءاللہ منزل مقصود ہے، جو اس کی مراد ہے۔ تو اللہ پاک اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان آزمائشوں کے اندر وہ صبر کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے منزل مقصود تک اور اس کو اللہ پاک اپنا قرب عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے، اللہ پاک نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ استعینوا بالصبر، تم مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ دیکھ خوف کے ساتھ۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے، سیلاب اور اسی طرح زلزلوں کا آنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس خوف کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے کہ یا اللہ
تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی ماشاءاللہ مشکلات لانے والا ہے، تو ہی مشکلات دور کرنے والا ہے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے سیاکار بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے ناراضگی والے فیصلے واپس لے کر اپنی رحمت والے فیصلے اللہ پاک صادر فرما دیں گے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور ہے، ایک شخص ہے، اس نے جو ہے نا ہاتھ میں بوتل لی ہوئی اور اس بوتل کے اندر شراب ہے۔ جس وقت اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خوف اور روپ اور دبدبے کو دیکھ کر اس نے دل میں سچی توبہ کر لی سی کہ آج کے بعد میں یہ لعنت شراب نہیں پیوں گا، دل میں سچی توبہ کر لی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا، حالانکہ وہ پہلے شراب تھی۔ اب اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں وقت کا جو امیر المومنین ہے اس کی گرفت سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ تو میرے پیارو نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا دعا مانگنی ہے، اور دعا کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد یا اللہ ہر اس کام سے بچیں گے جس پہ تو ناراض ہوتا ہے، آج کے بعد ہم اس کام کے قریب نہیں جائیں گے جو تجھے پسند نہیں، تیرے محبوب کو پسند نہیں۔ تو میرے پیارو اعمال صالحہ کی پابندی، نماز کی پابندی اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر ماشاءاللہ انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ تو خوف کا مسلط ہو جانا، اسی طرح فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے اندر بھی اللہ پاک آزمائیں گے، مال کی کمی بھی آزمائش ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں بیچارے ان کے گھر میرے پر گر گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زلزلے کی وجہ سے میرے پر ان کے گھر تباہ ہو گئے، اور کتنے لوگ ایسے سیلاب کی وجہ سے ان کے مالوں کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش کی گھڑی کو میرے پیارو کیسے گزارنا ہے اور اس آزمائش کی گھڑی کے اندر تبدیلی کیسے لانی ہے، یہ دو چیزیں، ایک صبر اور دوسرا نماز میرے پیارو۔ باقی میرے پیارو دنیا کے اوپر ہم بھروسہ نہ کریں، دنیا کچھ نہیں دے سکتی، نہ ہی وہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اسی اللہ کی طرف جتنا رجوع کریں گے انشاءاللہ یہ مشکل وقت انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا